السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج میں اس وقت میں بنگلور اور کئی ریاستوں کے سفر پر ہوں۔ مشغولی بہت تھی مجالس کی، تو کئی دن کے بعد آج خیال آیا کہ مجالس چونکہ اکثر ذکر اللہ کی ہو رہی ہے اور اس وقت بھی ناظرین اور سامعین الحمدللہ ذاکرین کی ایک جماعت اس وقت میں جمع ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی زندگی کا وظیفہ اور ہم سب کے مومن موحد اور اللہ کا مقرب بندہ ہونے کا جو بنیادی راز ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور اس کے رنگ میں رنگ کر زندگی کو خدا کی خوشیوں کے ساتھ اس کی رضا کے ساتھ گزارنا، یہ ہماری زندگی کا شیوا ہے۔ آج ہم ذکر کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، سننے والے مجمع تو پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کلمہ ہے عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ جس کو پڑھ کر کے 70 90 100 سالہ کافر بھی اگر ہو تو وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، جب وہ دل کی گہرائی سے یقین کر لیتا ہے کہ معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اکثر اپنی زبان پر اس کا ذکر رکھا کریں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں تو لا الہ الا اللہ دوستو بالکل ایک مستقل سبق ہے، اس کو جو ہے زبان کو تحلیل لسانی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ کلمہ کتنی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، میں آپ کو مختصر سا کھولوں گا تاکہ اس کلمے سے آپ کی محبت اور عقیدت میں اور اضافہ ہو جائے۔ پہلا نقطہ ہے لا الہ الا اللہ، ان حروف کو اگر آپ گنیں تو یہ حروف 12 بنتے ہیں، 12، اور محمد الرسول اللہ کے حروف کو گنے تو وہ بھی 12 بنیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کثرت سے کرے گا اس کے 12 حروف بندے کے لیے 12 مہینوں کے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ نمبر 2 فرمایا، دوسرا نقطہ اس میں پوشیدہ ہے جو محققین، ذاکرین، متصوفین نے گہرائی سے غور کر کے دن رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی 24 حروف ہیں، تو اللہ رب العزت ہر گناہ گھنٹے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تیسرا نقطہ اور گہرائی اور راز اور اللہ کی برکت اس میں یہ ہے کہ یہ 7 الفاظ بنتے ہیں، لفظ کہتے ہیں جو 2 مفرد حروف سے مل کر کے بنے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 7 الفاظ ہیں، حرف الگ ہوتا ہے، الفاظ الگ ہوتا ہے، اور انسان 7 اعضاء ہی سے گناہ کرتا ہے۔ آنکھ سے کرتا ہے، غلط دیکھتا ہے، کان سے کرتا ہے، غلط سنتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، ہاتھ سے، پاؤں سے، شرمگاہ سے اس کا ناجائز استعمال، اور پیٹ میں حرام کھا کر۔ کیا میرے رب نے کلمہ عطا فرمایا! عزیزو قربان ہو جاؤ اس کو، اپنی زبانوں کو اس مبارک کلمے سے تر رکھو۔ جو انسان ان 7 الفاظ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو 7 اعضاء کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اور ایک راز اور بتاؤں، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب قرآن کہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایک لفظ جہنم کے ہر دروازے پر بچاؤ کا سبب ہے۔ اور بھائی چوتھی چیز، اس کلمے کے اندر عجیب حکمتیں ہیں، آپ کو کوئی بھی لفظ اس میں نقطے والا نہیں ملے گا، زال، زا، شین، زواد یا کچھ نہیں، سارے حروف بغیر نقطے کے ہیں۔ اے ایمان والو، درختوں کے، پیروں کے، مزاروں کے، طاقتوں کے سامنے مت جھکو، اس ذات کے سامنے جھکو وہ جو وحدانیت کا پیغام دے رہا ہے، جو میرا رب معبود ہے۔ اور 5واں نقطہ ناظرین و سامعین یہ ہے کہ یہ نقطوں سے پاک ایسے الفاظ رکھے گئے تاکہ توحید کی دعوت دے۔ 6واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائے جو منہ کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ کچھ حروف ہوتے ہیں، یہ قاری لوگ سمجھتے ہیں، حضرات، قاری حضرات، حروف حلقی، کچھ شفوی کہلاتے ہیں جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں، جوف دہن یعنی منہ کا جو درمیان کا حصہ ہے۔ پروردگار عالم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ،
اس میں تمام وہی حرف رکھے جو حروف دہن سے نکلتے ہیں۔ مقصد یہ تھا جس طرح یہ حروف تمہارے منہ کے اندر سے نکل رہے ہیں، اسی طرح یہ کلمہ بھی تمہارے دل کے اندر سے نکلے گا تو اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہوگا۔ دل کی گہرائی سے دعا کیجئے۔ میں نے یہ 6 کلمے آپ حضرات کے سامنے 6 نقطے اس مبارک کلمے کے پیش کیے، ان کو یاد کر لیجئے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے 12 مہینے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی برکت سے ہر گھنٹے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کی برکت سے 7 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور بھائی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی توحید کا پیغام دیتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ دل کی گہرائیوں میں تمہاری بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے میری ہدایت ہے تمام ناظرین اور سامعین کو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب اللہ کے کلمے کا ورد کیا کرے، اور زیادہ نہ کر سکے تو ایک وقت متعین کر لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، پھر تھوڑی دیر چاروں طرف یقین کر کے اللہ 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 اللہ، پھر ایک مرتبہ ایک تسبیح اللہ اللہ اللہ، تھوڑی دیر دھیان کے ساتھ اپنے معبود کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔